اللہ علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ کا معنی فرما رہے ہیں۔ اتنے میں ایک یہودی جو آج فلسطین کی یہودیوں سے جنگ ہو رہی ہے اسرائیل میں، وہی یہودی ایک یہودی تھا جو اپنے تیز رفتار گھوڑے پر چمکتی ہوئی تلوار ہاتھ میں لے کر میدان میں کبھی ادھر دوڑ رہا ہے، کبھی ادھر دوڑ رہا ہے، کبھی ادھر پھاند رہا ہے، کبھی ادھر پھاند رہا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے، اور اسلام کے خلاف وہ یہودی جل رہا ہے، مسلمان کو قتل کر دینا چاہتا ہے، اسلام کو مٹا دینا چاہتا ہے۔ اسی آسمان میں وہ تیز رفتار گھوڑے پر چمکتی ہوئی تلوار کو لہراتے ہوئے ایک ایسے مقام پر پہنچا جہاں پیارے مصطفیٰ موجود تھے۔ موجود تھے۔ جب اس یہودی کی نظر مصطفیٰ کے چہرے پر پڑی، غور سے اے بابو جب تک کیا نہیں ادھر ادھر مت دیکھ، بس اس کے بعد تو میں چلا جاؤں گا، پھر جو آئے گا بولے گا۔ یہودی مسلمانوں یعنی یہودی کفر کے ساتھ لڑ رہا تھا مسلمانوں کے خلاف۔ وہ اپنا گھوڑا دوڑاتا ہوا تیز تلوار چمکتی ہوئی تلوار لے کر مسلمان کو کاٹنے کے لیے آگے بڑھ رہا تھا۔ اچانک گھوڑے پر سوار ہے، ایک چمکتا چودھویں رات کے چاند سے زیادہ خوبصورت چہرے پر جب اس کی نظر پڑی، لگام کھینچا اور حضور کے قریب جا کے گھوڑا کھڑا کر دیا۔ لگام کھینچا، گھوڑا کھڑا کر سر مت بھاگ رہا تھا، لگام کھینچا، گھوڑا کھڑا ہو گیا۔ اب وہ چپ چپ دیکھ رہا ہے مصطفیٰ کی طرف، پتا نہیں بھائی برباد کر دیا، چکی باندھ کے دیکھ رہا ہے نبی کی طرف۔ اس کو لگائیے نا، کچھ دیر دیکھتا رہا، تھکتا رہا، پھر اس کے بعد یہودی نے کہا من انتا، آپ کون ہیں؟ آپ کون ہیں؟ اتنا خوبصورت میری آنکھوں نے دیکھا نہیں، کانوں نے سنا نہیں، ذہن و دماغ نے سوچا نہیں۔ دن کے اجالے میں سورج کی کرن سے زیادہ چمکدار چہرہ، آپ کون ہیں؟ کہا محمد رسول اللہ، میں ہی اللہ کا رسول ہوں، میں ہی اللہ کا رسول ہوں۔ اب ذرا ٹھنڈے دل سے چند باتیں سماعت کیجیے، جو گفتگو ہو رہی ہے اس گفتگو کو سنیے اور دماغ میں بٹھائیے۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان کس شے کا نام ہے؟ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ بخاری شریف کی حدیث کا مفہوم بیان کرتا ہوں۔ کہا آپ اللہ کے رسول ہیں؟ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ گھوڑے پر سے اتر نہیں رہا ہے، گھوڑے پر سوار ہے، پیارے آقا زمین پر کھڑے ہیں، وہ گھوڑے پر سوار ہو کے ہی سوال جواب کرا آپ اللہ کے رسول ہیں؟ کہا ہاں میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو پھر ایک بات بتائیے، میرے دوست اتنی قیمتی تقریر کو ضائع مت کیجیے، بات تو ہوتی ہے، اور یہ سب تقریریں آپ سننے کے لیے 50,000 والا مقرر کو منگائیے گا تو بھی نہیں سنائے گا، وہ بھی نہیں سنائے گا۔ جو قیمتی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، 50,000 نظرنامہ دے کے مقرر منگا کے ان باتوں کو اگر سنا کے چلا جائے تو پھر ہم کو بتائیے جو گھٹا مولوی بتا رہا ہے۔ کیول دیکھیے آپ اللہ کے رسول ہیں؟ تو اس یہودی نے گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے کہا مسلمان نہیں ہوا، بیٹھے گھوڑے پر کہا
اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو یہ بتائیے، اگر میں لڑنے گیا تھا مسلمان کے خلاف، اب جب حضور کے چہرے پر نظر پڑی تو جیت کا ارادہ بدل گیا، نیت بدل گئی، نظر بدل گئی، نظارے بدل گئے، سوچ بدل گئی، فکر بدل گئی، ہر چیز بدل گئی، اس کا مکمل حلیہ بدل گیا اور اس کی قسمت بدل گئی، قسمت بدل گئی۔ کہا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ کہا ہاں میں اللہ کا رسول ہوں۔ کہا کہ ایک بات بتائیے، ابھی کلمہ نہیں پڑھا، مسلمان نہیں ہوا۔ کہا باتیں ہو رہی ہیں، صرف کیا ہو رہی ہے؟ باتیں ہو رہی ہیں۔ کہا کہ اگر میں آپ کا کلمہ پڑھ لوں تو آپ کس بات کی ضمانت دیں گے؟ وہ یہودی گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے کہہ رہا، اگر میں اے اللہ کے رسول، اگر میں آپ کا کلمہ پڑھ لوں تو آپ کس بات کی ضمانت دیں گے؟ پیارے مصطفیٰ نے کہا تم کلمہ پڑھ لو، میں تم کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ آپ کلمہ پڑھ لو، میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ کہا سودا پکا؟ کہا میں انا محمد رسول اللہ کا، میں اللہ کا رسول جھوٹ نہیں بولتا، جو بول دیا بول دیا، جو فیصلہ کر دیا کر دیا، جو کلمہ پڑھ تیرے لیے جنت ہے، جو کلمہ پڑھ میں تیرے لیے جنت تجھے عطا کرتا ہوں، تجھے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ والا پکا پکا والا کہا کہ پھر جب سودا پکا ہے تو مجھے کلمہ پڑھا دیجیے۔ تو نبی نے کہا پڑھو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ وہ کلمہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ اب مسلمان جب ہو گیا تو اس نے سوچا کہ چلو اب میں نے ایمان قبول کر ہی لیا ہے، مسلمان ہو ہی گیا ہوں، تو جس نبی کا میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اتنا نورانی چہرہ، یہ چمکتا چہرہ، دمکتا چہرہ، اس آخری پیغمبر جو سورج کی کرنوں کو مات کر رہے ہیں، جن کی چہرے کی روشنی سورج کی کرنوں کو مات دے رہی ہے، میں ان کے پاؤں کو تو چوم لوں، میں ان کا ہاتھ چوم لوں، ہاتھ کو بوسا دے لوں، پاؤں کو چوم لوں، اس ارادے سے گھوڑے سے اتر رہا تھا۔ اس زمانے میں گھوڑا بہت اونچا اونچا ہوتا تھا، گھوڑے سے اتر رہا تھا، زین سے اس کا پاؤں الٹ گیا اور سر کے بل نیچے گر گیا، چوٹ لگی، وہی گردن مڑ گئی اور اس کی روح پرواز کر گئی۔ وہ گھوڑے سے اتر رہا تھا کہ نبی کا پاؤں چوم لو، ہاتھ چوم لو، زین میں پاؤں الجھ گیا اور سر کے بل زمین پہ گر گیا اور روح نکل گئی، یعنی انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا ہو گیا؟ کس کا؟ جو مسلمان ہو گیا تھا، نبی کا ہاتھ پاؤں چھونے کے لیے اتر رہا تھا، گھوڑے کی زین میں پاؤں الجھ گیا اور گردن کے بل گرا، گردن مڑ گئی، روح پرواز کر گیا۔ پیارے مصطفیٰ نے فرمایا لوگوں جسے جنتی دیکھنا ہو آگے دیکھ لو، یہ جنتی دیکھنا ہوا ہے۔ ارے بولو نا یار سبحان اللہ، یہ جنتی کون بولے ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں لوگوں جنتی دیکھنا تو آؤ جنتی دیکھ لو۔ اس نے ابھی ایک رکعت نماز نہیں پڑھی، صرف ایک بار کلمہ پڑھا۔ پیارے آقا فرماتے ہیں کہ یہ جنتی ہے، جنتی کو دیکھ لو۔ آخر اس کو جنتی کی شکلیں بتائی، بتائیے اس کو جنتی کی چیزیں بتا دیا، بنا دیا، تو آپ کہیں گے اس کے ایمان میں، اس کے ایمان میں اس کو جنتی بنا دیا۔ اب اس کا ایمان کیا تھا؟ کیا کلمہ پڑھنے سے وہ جنتی ہو گیا؟ بولو جی، کلمہ پڑھنے سے ہو گیا؟ کلمہ تو بعد میں پڑھا،
اس کو جنتی بنایا کس شے نے؟ اس کا ایمان مکمل کیسے تھا کہ اتنی ہی دیر میں چند گفتگو کے بعد اس وہ دین میں داخل ہوا کیا مر گیا؟ کوئی نماز نہیں، روزہ نہیں، حج نہیں، زکات نہیں، ایک پل کی عبادت نہیں اس کے پاس، کچھ بھی نہیں۔ یہاں تک کہ کلمہ پڑھا تھا تو کلمہ پڑھنے کے بعد غسل واجب ہو جاتا ہے، وہ غسل بھی نہیں کیا تھا۔ نبی فرماتے ہیں کہ جنتی ہے، اسے دیکھ لو۔ اس کو جنتی کس نے بنا دیا؟ یہ کلمہ نے نہیں۔ ایمان صرف کلمہ پڑھنے کا نام نہیں ہے، وہی میں بتانا چاہتا ہوں۔ کلمہ پڑھ لینے سے مسلمان نہیں ہو جاتا، اس سے بھی بڑی کوئی شے ہے جس کی حقیقت آپ کو معلوم نہیں۔ ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ ایمان کی حقیقت کلمہ پڑھنا نہیں ہے۔ پھر وہیں جائیے لوٹے، وہ گھوڑا لے کے دوڑ رہا تھا، اچانک نبی کے چہرے پر نظر پڑی، لگام کھینچا، رک گیا، رک گیا۔ کچھ دیر کے بعد کہا، من کا آپ کون ہے؟ کہا انا محمد رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں۔ کہا کہ میں اگر آپ کا کلمہ پڑھ لوں تو آپ کس بات کی ضمانت دیتے؟ کہا جنت کی ضمانت دیتے، جنت کی ضمانت دیتے۔ تو نبی نے جو کہا کہ میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، تو اس یہودی نے نبی کی بات پر یقین کر لیا کہ یہ نبی جو کہہ رہا ہے وہی سچ ہے۔ اگر یقین نہ کرتا تو کلمہ نہ پڑھتا۔ اگر نبی کی بات پر یقین نہ کرتا تو کلمہ نہ پڑھتا۔ نبی نے فرمایا تو کلمہ پڑھ، میں تجھے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو اس نے نبی کے اس قول پر، نبی پر، رسول پر اعتماد کر لیا، بھروسہ کر لیا۔ اے اللہ کے رسول، آپ پر بھروسہ ہے، آپ کی بات پر بھروسہ ہے، واقعی میں اگر کلمہ پڑھوں گا آپ ہم کو جنت دیں گے، تو آپ کلمہ پڑھا دیجیے۔ تو پتہ چلا ایمان کلمہ پڑھنے کا نام نہیں ہے، زبان مصطفیٰ پر یہ کر لینے کا نام ہے۔ میں کو گیا کہاں گیا میں والا؟ زبان مصطفیٰ پر، زبان مصطفیٰ پر اعتماد کر لینے کا نام ایمان ہے۔ نبی کو مان لینے کا نام ایمان ہے۔ کلمہ تو بہت بعد میں پڑھا ہے اس نے، پہلے یقین کیا ہے مصطفیٰ کی بات پر، یقین کیا ہے مصطفیٰ کی ذات پر کہ یہ نبی جو فرما رہے ہیں وہ صحیح فرما رہے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک شخص اعتماد کسے کہتے ہیں؟ آپ بائیسی جا رہے ہیں، مولانا مستقبل صاحب یہ آپ سے آدمی بولا کہ میرا بھائی بائیسی میں ہے، اس کو 50,000 روپے چاہیے، تو بولے میں 82 جا رہا ہوں۔ تو اب مستقبل دیکھ رہا ہے، مولانا مستقبل دیکھ رہے ہیں کہ یہ آدمی اعتماد کے لائے پیسہ لے کے پہنچائے گا کہ نہیں پہنچائے گا۔ یہ اگر آپ اعتماد کے لائق ہیں تو پیسہ نکال کے دے گا، نہیں ہے تو دے گا۔ ہاں تو پہلے آپ پر بھروسہ ہوا، پیسہ بعد میں دیا۔ بھروسہ پہلے، پیسہ بعد میں۔ اس نے اس یہودی نے نبی پر بھروسہ کیا پہلے، کلمہ پڑھا بعد میں۔ نبی پر بھروسہ کرنے کا نام ایمان ہے، نہ کلمہ پڑھنے کا نام ایمان ہے، نہ نماز پڑھنے کا نام ایمان ہے، نہ روزہ رکھنے کا نام ایمان ہے، نہ حج کرنے کا نام ایمان ہے۔ یہ سب عبادتیں ہیں۔ ارے کلمہ تو صرف اسلام میں داخل ہونے کی اجازت دیتا ہے۔ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو پڑھ دیتا ہے وہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ جیسے اللہ تحلی اتوا وہ رحمت کہہ کر آپ مسجد کے اندر داخل ہو جاتے ہو، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھیے، کوئی دعا پڑھ کے مسجد میں داخل ہو جائے اور باہر نکل کے چلا جائے تو اسے نمازی نہیں کہتے، اسے
नमाजी नहीं कहेंगे जब तक कि वो नमाज ना पढ़ ले मुकम्मल, तब तक उसे नमाजी नहीं कहते। उसी तरह से कलमा पढ़ने वाला इस्लाम में दाखिल हो गया है, उसे मुसलमान नहीं कहते, उसे मोमिन मुकम्मल नहीं कहते। अरे ईमान तो जब मुकम्मल होता है, मुसलमान तो जब होता है कि वो कलमे कलिमा का पहला और कलमे से उसकी तस्दीक करे ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई माबूद सिवाय खुदा के। और मेरा सर न इस दुनिया में किसी के सामने झुक सकता है, न झुकेगा, झुकेगा तो खुदा की बारगाह ही में झुकेगा। मुहम्मद रसूलुल्लाह, मुहम्मद अल्लाह के रसूल है, हम किसी को नहीं मानते। अरे रसूल ने जो हमें बता दिया है हम उसी पर चलते हैं, हम रसूल का खाना मानते हैं। किसको मालूम था? मुस्तफा ने बताया खुदा का पता, मुस्तफा ने बताया खुदा का पता, वरना किसको पता था खुदा कौन है। अगर मुस्तफा ना होते तो रब खुद फरमाता है लौला का लमा खलक़ुल अफ़लाक, महबूब आपको पैदा करना मंजूर ना होता मैं आसमान ना बनाता। लौला का लमा खलक़ुल अर्ज़, महबूब आपको पैदा करना मंजूर ना होता जमीन ना बनाता। लौला का लमा खलक़ुल आदम, महबूब आपको पैदा करना मंजूर ना होता आदम को ना बनाता। रब फरमाता है लौला का लमा वधातु नबूवत क्या, आपको पैदा करना मंजूर ना होता तो मैं अपना रूह होने को भी जाहिर ना करता। गोया के मुस्तफा के बदौलत खुदा ने खुद को जाहिर किया। तो मेरे दोस्त, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ए ईमान वालों बचाओ अपने आप को, अपने घर वालों को जहन्नम की आग से। इससे जहन्नम की आग से। तो जहन्नम की आग से कैसे बचाओगे? खुद को नमाजी बना लो। क्या करो? इस्लाम का मकसद क्या है? नमाज। क्या है? नमाज। खेत नहीं। हम रातों दिन जो खेत में लगे हुए आते हैं, मुसलमान का मकसद वो नहीं है, मुसलमान बनने का मकसद वो नहीं कि हम खेत में ही जाके कमा लें वक्त। इस्लाम का मकसद है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। रब फरमाता कि हमने जिन और इंसान को सिर्फ इबादत के लिए पैदा किया है। किसके लिए? हम खेती करते हैं पेट के लिए, तिजारत करते हैं पेट के लिए, दिल्ली जाते हैं पेट के लिए, बम्बई जाते हैं पेट के लिए, कमाने जाते हैं पेट के लिए, झूठ बोलते हैं पेट के लिए, ग़ीबत करते हैं पेट के लिए, चोरी करते हैं पेट के लिए, चोरी खाते हैं पेट के लिए, डकैती करते हैं पेट के लिए, और सब कुछ करके लाए, बढ़िया खाना पकाए और उठाने वाला मुंह में दे के रूह परवाज हो गई। रब को अगर मंजूर नहीं है तो आप एक नवाला नहीं खा सकते। आप कुछ मत कीजिए, वक्त पर खुदा की इबादत कीजिए, खुदा आपको कभी भी भूखा नहीं सुलाएगा। इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब, अल्लाह जिसे चाहता बेहिसाब रिज़्क़ अता करता है। तो इंसान, मुसलमान का मकसद है मस्जिद को आबाद करना। क्या करना? आबाद करना। मस्जिद तो बना दिया, ये मत कहिएगा कि हम जन्नती हो गए। नहीं भैया, अब इस दीवार का हक है, इस धरती का हक है कि आप, ये धरती इंतजार कर रही है कि आप, वक्त हो गया कब आएंगे। आप मस्जिद में आइए, आसान होते ही मस्जिद में आए, नमाज पढ़ें, मस्जिद का हक अदा करके जाए। मस्जिद के दरो दीवार कल क़यामत के दिन सारी जमीन फना हो जाएगी, आसमान फना हो जाएगा, हर शय फना हो जाएगी, लेकिन जमीन की जहां तक, मस्जिद की जमीन जहां तक है वो तमाम जमीन उठ के जन्नत में जाएगी। पूरी मस्जिद उठ के जाएगी जन्नत में, और क़यामत के मैदान में गवाही देगी, परवरदिगार फला शख्स मुझ में इबादत करता था, तेरी मुझ में आके तुझे सजदा करता था, क़याम करता था, रुकू करता था, वो नजर नहीं आता। रब फरमाएगा है मस्जिद की जमीन जन्नत जा, कहा वाला कैसे जाओ? मेरे अंदर आकर तेरे बंदे इबादत करते थे, उनमें से बहुतों को हम नहीं देख रहे, और वो गुनाहों के सब जहन्नम में है। गुनाहों के सब
جہنم میں پڑے گئے. مسجد کی زمین کہے گے مولا, مسجد دیوار کہیں گے مولا, وہ نمازی نظر نہیں آتے جو مجھ میں آ کے تیری عبادت کیا کرتے تھے. اللہ اللہ. رب فرمائے گا کہ ہو سکتا ہے وہ جہنم میں ہو. رب نے فرمایا اے مسجد کی زمین, اے مسجد کے دیوار, وہ کچھ لوگ جہنم میں ہیں اپنے اعمال کی بنیاد پر. کہا کہ وہ جب تک نہیں آ جاتے میں اکیلی مسجد ہو کر جنت نہیں جاتی, میں تو تیرے تمام نمازیوں کو ساتھ لے کے جاؤ گے. رب فرمائے گا اے مسجد کی زمین جا جہنم میں جس کو پہچانتی ہے اسے لے آؤ. یہ مسجد کی زمین بھی آپ کے لیے معاشرت کرے گی. اور پھر آپ جہاں جہاں نماز پڑھتے ہیں, مسجد میں, کھیت میں, کھلیان میں, چون میں, باغ میں, کہاں کہاں جہاں جہاں آپ نے جو لکھت نماز پڑھی ہے, آپ کے مرنے کے بعد زمین کا وہ خطہ جگہ جگہ آپ کو ڈھونڈتی ہے اور فریاد کرتی ہے مولا مجھ پر جو تیری عبادت کرتا تھا, ایک دن سجدہ کیا تھا تیری زمین پر, میری پیٹھ پر, وہ بدلہ تیرا نظر نہیں آتا. رب فرماتا ہے زمین صبر کر, وہ انتقال کر چکا ہے, وہ تیرے شکم میں آ چکا ہے. کہا مولا اس کو بخش دے. رب فرماتا ہے زمین میں نے معاف کر دیا. اللہ اللہ. تو جس خطے پر نمازی نماز پڑھتا ہے اس کے مرنے کے بعد وہ خطے زمین اس نمازی کو ڈھونڈتا ہے اور اس کو نہیں پاتا ہے تو فریاد کرتا ہے. رب فرماتا ہے انتقال کر چکا ہے, تو پھر وہ زمین کا خطہ اس کی مغفرت کی دعا. میرے دوستو, ہم کو امید یہی ہے کہ آپ لوگوں نے جو یہ مسجد بنائی ہے اسے ضرور آباد کریں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو آباد رکھے, آپ مسجد کو آباد رکھیں. واقعی دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. صلی اللہ علیہ یا رسول